السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی، محنتیں کی، ایسے لوگوں کو یقیناً ضرور بالضرور ہم راستہ فراہم کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے ماقبل سیرت کے دروس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ کس طرح مسلمانوں نے ہجرت کے مرحلے کو پورا کیا، اور جو تکلیفیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئیں، آپ پر ہجرت سے پہلے جو دو بڑے غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، دوسرا آپ کے چچا ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہونا، پھر اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے 10 شوال نبوت 10 نبوت میں جو شادی ہوئی، اس کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ محترم حاضرین، اب انسان اس مسئلے پر غور کرے کہ مسلمانوں نے یہاں تک جو مرحلہ طے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی پر کس قدر مسلمانوں نے برداشت کیا۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک تھا کہ مسلمانوں کا اس طرح ثابت قدم رہنا، پے در پے ظلموں کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، ان کے گھر والوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے ستایا گیا، بار بار انہیں عوام میں رسوا کیا گیا۔ یہ سارے معاملے ایک کے بعد دیگر ان کے ساتھ کیے گئے۔ یہ سارے اسباب ہیں، عوامل ہیں، جو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے کیے تھے۔ اب جو مسلمان اس وقت میں جنہوں نے صبر کیا اور ثابت قدمی کو اپنایا، آخرکار وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کون سے اسباب و عوامل تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر اتنا صبر آیا؟ بنیادی طور پر کہا جائے، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے۔ کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جا انگیز ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے بھی انسان ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہراور ہو، دنیا کی مشکلات خواہ وہ جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جیسی بھی بھاری بھرکم کیوں نہ ہو، خطرناک اور سخت کیوں نہ ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کا کوئی زیادہ اہمیت وہ نہیں دیتا۔ جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے، اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کا کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ وہ تو بیکار ہوتی ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر برقرار رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک سبب ایسے اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس صبر اور ثابت قدمی کے وجوہات میں سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قیادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی سب سے بلند پایا قائد اور رہنما تھے، ایسی جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار، شریفانہ عادات و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچا چلا جاتا، اور آپ کی طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر تھی۔ عفت و امانت ہو، صدق و صفا ہو، اور جملہ امور خیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقات و رفقا
آپ کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتائی و انفرادیت پر کوئی شک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی اس پر یقین آ جاتا کہ وہ سچی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ہو کہ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھوں سے چھپ چھپ کر تنے تنہا قرآن مجید سناتا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے کے سامنے فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل تھا۔ تینوں اکٹھا ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مساکین کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و ہوش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات و صدقات سے نوازا تو وہ ہم نے بھی کیا، یہاں تک کہ جب ہم دونوں اکٹھا ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک ہم پلہ ایک سایہ تھے، اور ہماری ان کی حیثیت کیا ہے، مد مقابل گھوڑوں کی طرح تھی۔ تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیں ہم اسے کب کر ماننے والے تھے؟ خدا کی قسم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد ہم تمہیں جھٹلاتے نہیں، کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، حقیقت میں یہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ظالم ہیں۔ اس واقعے کی ایک روز کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو اس بات پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جملہ پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل میں نے اس سے پہلے بیان کر کی ہے۔ جب آپ حالت سجدہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھڑی ڈال دی گئی، اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی رک گئی تھی، ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ پڑی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے بد دعا کر دیں گے تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہونے والا۔ یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ کی بد دعا بد دعا سے زد سے میں بچ نہیں سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہی مجھے قتل کر دیا، یعنی مکہ میں رہ کر آپ نے مجھے بد دعا دی، اے اللہ اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس پر مسلط کر دے۔ اور حقیقت میں ہوا کہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ جو ملک شام میں تھا، ایک شیر نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ ابی بن خلف کا واقعہ بھی اس سے پہلے گزر گیا ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، ایک بار آپ نے جواباً فرمایا تم نہیں بلکہ میں تم کو قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس میں معمولی سی خراش تھی، لیکن ابی برابر یہی کہتا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیں گے خدا کی قسم میری جان نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ مشرک تھے، کافر تھے، مگر وہ آپ کو جھٹلایا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جو ایمان پیش کیا اس ایمان پر انہیں اعتراض تھا، وگرنہ آپ کی شخصیت کا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بار سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس پر امیہ بہت سخت گھبراہٹ اس پر طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکہ سے باہر کبھی نہیں نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر وہ نکل پڑا تو اس نے مکہ کا سب سے تیز اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ادھر جنگ پر جانے پر آمدہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی اسے ٹوکا، کہا ابو صفوان
آپ کی یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ یعنی اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے۔ ابو صفوان نے جواب میں کہا کہا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا، پھر واپس لوٹ کر آؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے رفقا، وہ تو آپ کے لیے دیدہ دل، وہ جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتا تھا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ محترم حاضرین، اس محبت و وفاداری اور جان نثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخون میں ہلکی سی خراش آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، خواہ اس کے لیے اس صحابی کی گردن کیوں نہ ذبح ہو جائے۔ میری گردن ذبح ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ناخون میں خراش آئے، پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ صحابہ اکرام کو برداشت نہیں تھا۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کے خصوصی طور پر اس نے چہرے کو نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یعنی اتنا چہرے پر مارا تھا کہ چہرہ سوج گیا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچے گا، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تمیم نے انہیں سخت برا بلا کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ انہیں کچھ کھلاؤ مت پلاؤ مت جب تک یہ تنہا نہیں رہیں گے اور انہیں ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے کو کہا ہے۔ ام جمیل نے کہا نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئی، دیکھا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی بری اور خستہ حالت میں پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ ان سے ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بولے کہ آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر یہ عہد کرو کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر ام جمیل رکی نہیں، جب آمد تو وہ رفت بند ہو گئی اور سناٹا ماحول میں چھا گیا تو یہ دونوں حضرت ابو بکر کو لے کر نکلی، ان پر ٹیک لگائے ہوئے۔ حضرت ابو بکر جسی طرح کیا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کے حال تھے کہ انہوں نے اپنے مار سے زیادہ، اللہ کی راہ میں تکلیفوں سے زیادہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور وہ محبت ایسی نہیں جو صرف زبان کے دعوے سے ہو۔ محبت اور جاں سپاری کے کچھ اور بھی نادر قصے کتابوں کے اندر ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قصہ احساس ذمہ داری یہ بتاتا ہے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، یعنی انسان جو مٹی سے بنا ہے، اس پر کتنی بھی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، یہ ان ذمہ داریوں کو کسی نہ کسی صورت میں ادا کر سکتا ہے۔
کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفری ہوں گے۔ اس گریز کے بعد خود ان کے اور اس ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہونے والا تھا وہ اس قدر شدید تھا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والے مشکلات اس کا کوئی اور حل نہیں تھا۔ محترم حاضرین، یقین جانیے صحابہ کے اندر یہ احساس ذمہ داری تھی، چاہے وہ اللہ کی محبت کے حوالے سے ہو، صحابہ کے یعنی اللہ کے نبی کے محبت کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کا ساتھ دینے، نبی کی توقیر کرنے، نبی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان کی زندگیاں باقی رہ جائیں اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچ جائے تو ان کی زندگیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ احساس ذمہ داری نے صحابہ اکرام کو ایسی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے قابل بنایا۔ دوسرا، صحابہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو احساس ذمہ داری کی تقویت یہ آخرت پر یقین کی وجہ سے ملتی ہے، جب اسے پتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر چھوٹے اور بڑے اعمال کا برابر حساب دینا ہے۔ اس کے لیے یا تو نعمتوں والی جنت ہوگی یا عذاب سے بھری ہوئی جہنم ہوگی۔ اس آدمی کا یقین اور پختہ ہو جائے گا، اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے گا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں اتنا حوصلہ اور یقین عطا کیا تھا۔ اللہ خود کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کر کیا ہے، اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور اتنا یقین پختہ کہ ان کے سامنے دنیا کی ساری مشکلیں اور مشقتیں ہیج پڑ جائیں۔ اس کے علاوہ ان پر خطر، مشکل ترین اور تیز و ترار حالات میں ایسی صورتیں اور ایسی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی جو بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کی بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسی بنیادی امور بتائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات، ان کے احساسات کو پوری طرح ثابت قدمی عطا کی، اس لیے مثالیں دی جا رہی تھی تاکہ ان کی حکمتوں کو مسلمان سمجھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی ایسی حالتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ وہ سختیوں میں، تکلیفوں میں دو چار ہوئے، یہاں تک کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کب آئیں گے؟ اے رسول یہ تو بتاؤ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا تم اس بات کا گمان رکھتے ہو کہ تم نے اپنے زبانوں سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سے قبل جن لوگوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے ان کے ایمان کو جانچنے کے بعد ان کو آزمایا تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ محترم حاضرین، اس طرح کی آیتیں اتر رہی تھی، صحابہ کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو رہی تھی، اور در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے، انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت اور رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے جلوے دکھاتا ہے کہ ان کے جذبات و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب ہوئے جن میں پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و رضوان و دائمی نعمت جنت کی طرف انہیں بشارت دی، جنت کی طرف انہیں بلایا اور کہا کہ جن ظالموں نے، سرکشوں نے، دشمنوں نے، کافروں نے یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ایسے لوگوں کے لیے کیسی جہنمیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو
کامیابی کی بشارتیں صحابہ اکرام کو دی گئی تھی، وہ کامیابی کی بشارتیں بھی ایک اہم سبب بنی جس کی وجہ سے صحابہ نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے ظلم و زیادتی کو برداشت کیا تھا۔ اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن دیکھیں کہ معلوم تھا کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام لائیں گے اور اسلام پر دھیرے سے عمل کریں گے، بلکہ انہیں پہلے دن ہی سے پتا تھا کہ مصیبتوں میں ان کو آزمایا جائے گا۔ اسلامی دعوت روز اول ہی سے جاہلیت اور جہلا اور ان کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اتنا اثر وہ نفوذ پھیلائے کہ دنیا کے سیاسی موقف پر اس قدر غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جائیں، انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری یہ بات ما قبل رسولوں کے وقت فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یقین بن یقین تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ہمارا لشکر آئے گا۔ کہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ عن قریب یہ جو لشکر ہے ان کو ہم شکست دیں گے، یہ ہار جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کہیں اللہ نے کہا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ جتنا بھی جتھا یا معمولی سے جو جماعت ہے یقیناً یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقین دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا ہے کتنا بہتر ہوتا لوگ اس کو جان لیتے۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال کر پھینک دیں گے، تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ تب ہم تمہیں بخشیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ظالموں کو یقین ضرور ہلاک کرنے والے ہیں، یہ اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے، یہ اس کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اس طرح جس وقت فارس و روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، کفار چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائے کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کا حاصل ہوتا جاتا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برسوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس ضمن میں یہ بھی بشارت نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ کہ اس دن اہل ایمان اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر یہ جنگ بدر کے وقت حاصل ہونے والے عظیم نعمت کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح خوشخبری سنایا کرتے، چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ یا ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کی تشریف لے جایا کرتے تھے، تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے
بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس بات کا بھی اعلان کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها عجم فاذا متم كنتم ملوكا في الجنہ۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے نیچے آ جائے گا، پھر جب تم وفات پا جاؤ گے تو جنت کے اندر بھی بادشاہ ہو جاؤ گے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو متاع دنیا کے پیش کر کے سودے بازی کرنی چاہیے، یعنی آپ سے سودا بازی کرنا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیت پڑھ کر سنائی، تو عتبہ یہ توقع بند کر گیا کہ انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بہتر ہوگا اور آپ ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اس طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ اس موقع پر بھی آپ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے مان لے تو عرب کیا ہے پورا ان کا تابع ہو جائے گا، اور عجم کی بادشاہت بھی ان کے ماتحت ہو جائے گی۔ حضرت خباب بن ارد کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے، اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کے ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب کے لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھی، یعنی انہیں لوہے کی کنگیاں کر جاتی، صرف ہڈیاں ان کے جسم میں بستی، سارا گوشت نوچ لیا کرتا تھا۔ اتنی سختی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے دین سے کبھی باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، تم صبر کرو، ہمت سے رہو، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سواری سے جائیں گے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ محترم حاضرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ جو ڈھارس دیا تھا، مسلمانوں کو یہ جو اللہ پر توکل سکھایا تھا، اور مسلمان ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے، چنانچہ اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کو دیکھتے تو طعنہ زنی کرتے تھے، آپس میں کہہ لیتے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑائے تھے، یہ جلد ہی شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کر دیں گے، اس کے بعد یہ سیٹیاں اور تالیاں بجائیں گے۔ اس طرح کا معاملہ وہ کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہماگیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کے ان بشارتوں کے مقابلے میں اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر ختم ہو جاتا ہے۔ علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی رغبت دلایا کرتے، انہیں روحانی غذا عطا کیا کرتے، تعلیم کتاب و سنت و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا کرتے تھے، انہیں دقیق و گہری باتیں بتایا کرتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبر، اس کی تلقین، آپ کی شریفانہ ضبط نفس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان افروز نصیحتیں یہ صحابہ پر اتنی اثر کرتی تھی کہ وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ محترم حاضرین، یہ مختصر سا خاکہ تھا صحابہ اکرام کی ان ہستیوں کا جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے ایسی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور یہ بات آپ یقین جانیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو تکلیف مدینہ میں آنے کی برداشت کی، اس کی حالتیں بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ دو بڑے حادثے آپ کی زندگی میں ہو گئے۔ ایک تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمانوں کی ایک بڑا طبقہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو شعبہ ابی طالب میں بند کیا گیا تھا، دعوت کو آپ کو مکہ میں روک دیا گیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو کریں کیا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت کو جانے کا ارادہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شوال 10 نبوت، یعنی 619 جون 619 میلادی جون کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔
سارے لوگ اپنا آڈیو آف کر لیں. جی. تو بات ہو رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کا سفر کیا تھا، تو یہ آنے کا سفر ہو یا جانے کا ہو، آپ نے پیدل طے کیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا. جب آپ طائف پہنچے تو قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام عبد، یالین، مسعود اور حبیب. ان تینوں کے والد عمر بن عمیر الثقفی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبہ کا شیخ آڈیو رک گیا آپ کا. ہاں، ٹھیک ہے، سنائی دے رہا ہے. جی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلے بنو ثقیف پہنچے تو 3 ان کے بڑے بڑے سردار تھے. ایک عبد یالیل، ایک مسعود، حبیب. یہ تینوں کے والد عمرو بن عمیر ثقفی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر انہیں دعوت دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ کعبہ کا وہ جو پردہ ہے تم اسے پھاڑتے ہو اور اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑ رکھا ہے پھر پھر مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا سو کیا، بہرحال اسے پسے پردہ ہی رکھنا، یعنی اسے مکہ والوں کے سامنے نہ پھیلانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیونکہ مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا. اب آپ وہاں سے نکلے ہیں کس امید میں کہ مکہ والے تو نہیں، طائف والے آپ کی بات کو مانیں گے. مگر طائف والوں کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ دیکھا تو آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں اگر یہی بات مکہ میں پھیل جائے تو مکہ میں مسلمانوں کا اور مذاق اڑایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکہ میں کامیاب ہو سکے نہ طائف میں کامیاب ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن کا قیام فرمایا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. بلکہ انہوں نے اپنے اوباش بچوں کو پتھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو یہ اوباش بچے آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے اور آپ کے پیچھے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے دونوں جانب لائنیں لگ گئی. پھر گالیاں، بزمانیاں اور پتھر مارنا یہ ایک وقت میں کیا گیا، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تربتر ہو گئے تھے. ادھر حضرت زید بن حارثہ حال بن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھروں کو روکا کرتے، جس سے ان کے سر میں بھی کئی چوٹیں آئی تھی. بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ عتبہ اور شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے ان کی ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اس دعا کے ایک ایک فقرے سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کس قدر تکلیف ہوئی تھی. آپ کے احساس پر شدید زخم ہوا، آپ کو غم ہوا، آپ کو افسوس ہوا، جس کا غلبہ اس قدر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اللہم الیک اشکو ضعفی قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بارہ الہ، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے. تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے کیا؟ کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ
سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو تو نے میرے معاملے میں اسے میرا مالک بنا دیا ہے، اے میرے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے نزدیک زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس کی تاریکیاں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل نہ کرنا اور تیرا عتاب مجھ سے دور رکھنا، تیری ہی رضا کو میں چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ ادھر آپ کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، کیونکہ آپ ان کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر اس انگور سے ایک گچھا نکلوا دیا، اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تم اس علاقے کے لوگوں کا، یہ جملہ ایسا تم نے بولا ہے جو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا باشندے کا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متہ کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹے آپس میں کہنے لگے، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو ان دونوں نے اس سے کہا، اجی یہ تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارے دین اور اس کے دین میں تمہارا دین بہتر ہے۔ قدرے ٹہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلی تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نڈھال تھی، دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی موجود تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے گا۔ اس کی لمبی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کس قدر غمگین تھا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے درس میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہی ایمان عطا فرمائے جو ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، ان کے جیسا ہمیں بھی مخلص ہو کر دین کی خدمت کرنے والا، دین کی خاطر اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ شبنم، شیخ، مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه امره الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ذریعے، تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یا تو اس میت کے لیے دعا کی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا کون کرے گا؟ اس کے نیک اولاد اگر ہے تو دعا کرے، ٹھیک ہے، یا عمومی طور پر کوئی بھی دعا کرے، یا اس میت نے خود کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، جیتے جی کوئی ایسا کام کیا ہو جس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام چل رہا ہے، اور تیسرا اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے، آپ خود کریں یا کوئی اور کرے، تو یہ تین چیزیں میت کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی اولاد ہے تو ان کی اولاد سے دعا کروائیں یا ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کا، مدرسے کا کوئی کام کیا تو اس کام کو باقی رکھے، جاری رکھے، اسے زندہ رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا۔ مزیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ذرا ہٹ کے ہے سیرت سے۔ کیا ہم ای ایم آئی پہ
کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ گورنمنٹ اسکیم جو رکھا ہے اس بار، جو 50,000 وغیرہ کچھ اسکیم رکھی ہے گورنمنٹ، تو وہ ہم لے سکتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے وہاں تک بات اگر ای ایم آئی کی کریں تو واضح طور پر ای ایم آئی یہ سودی نظام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نو کاسٹ ای ایم آئی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر 0% سود لگتا ہے. تو لہٰذا یہ سود کیسے ہوا؟ ہندوستان کے اندر جب بھی ایک آدمی ای ایم آئی لیتا ہے، مثال کے طور پر میں خریدنے والا ہوں اور امیزون پر بیٹھا ایک شخص بائر ہے، بیچنے والا، ٹھیک ہے، سیلر ہے، میں بائر ہوں. تو وہ بیچتا ہے، میں خریدتا ہوں. لیکن جب میں کسی چیز کو تقسیط میں، یعنی میں اس کو انسٹالمنٹ میں خریدتا ہوں، تو بینک گارنٹی دیتا ہے. بینک بیچنے والے کو گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس سے پیسہ لے کر دوں گا. اور بینک جب گارنٹی لیتا ہے تو بینک اپنا چارج کرتا ہے. اب وہ چارج کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ای ایم آئی ہے جو نو کاسٹ ای ایم آئی ہے، تب بھی میں کنڈیشن کو مانوں گا کہ اگر میں نے تاخیر کی تو مجھے گورنمنٹ یعنی بینک پینالٹی لگائے گا، اور یہ پینالٹی اپنی موجودہ رقم سے زائد ہے. اسی کو اسلام سود کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سودی نظام ہے، چاہے نو کاسٹ ای ایم آئی ہو یا ای ایم آئی جسی شکل میں ہو. سعودی عرب کے وغیرہ کے اندر وہاں پر جو ای ایم آئی ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک خریدنے والا، بیچنے والا. بینک بیچ میں انوالو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بینک جی اس پر اپنا چارج بھی نہیں لگاتی ہے. لہٰذا ہندوستان کے اندر ای ایم آئی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سودی نظام ہے. جی، جزاک اللہ. اور وہ گورنمنٹ اسکیم کا شیخ؟ گورنمنٹ اسکیم جہاں تک دی گئی ہے، جیسے مائنورٹی کی اسکیم ہے، بالکل اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ گورنمنٹ ہم سے بہت سارا فائدہ اٹھاتی ہے. جب تک اس میں سود نہ ہو، غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، آپ دھوکہ کر کے اسکیم نہ لیں، غلط پیپر بنا کر نہ لیں، بالکل فائدہ اٹھائیں. ہم جو یہ آج کل ابھی جو ہندوؤں کے مشابہت سے جو دیوالی آ رہی ہے، تو ہم جو مٹھائی وغیرہ ہم جو بیچتے، کیا ان لوگوں کو ہم دے سکتے شیخ؟ مطلب ہم بیچ دیکھیے سکتے ان لوگوں کو؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کا مٹھائی کا دکان ہے جو سال کے 12 مہینے چلتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب دیوالی کے وقت تو لوگ زیادہ لے جائیں گے، لیکن جی آپ کا دکان سال بھر چلتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی غلط نہیں ہے. جو خریدنے آئے گا آپ بیچیں گے. اگر ایسا کہا جائے کہ وہ اپنے تہوار کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ایک اینٹ بیچنے والا بھی اینٹ پوچھ کر بیچنا کہ اینٹ گھر بنانے لے جا رہے ہو، مندر بنانے لے جا رہے ہو. اور ہندوستانی بے ماحول شک. میں ایسا کرنا ناممکن ہے. تو لہذا جی آپ مٹھائی بیچیے، لیکن دیپاولی وغیرہ کے وقت آفرز مت نکالیے. لوگوں کو ابھارنے کے لیے کام مت کیجیے، جیسے عام لوگ کرتے ہیں، دیوالی بمپر آفرز یہ وہ، تاکہ سیل بڑھ جائے. تو وہ آپ تب اس میں ان کی مدد کریں گے. ورنہ عام جی تجارت ہم کر سکتے ہیں، جو خریدے جو کھائے وہ اس کا مسئلہ ہے. جی، اسی سے طور پر وہ لگ جائے کہ کمپنی میں دیتے سیل ہمارا، تو ہم ویسا دے جی سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. دیوالی کے طور پہ ہی وہ لوگ پوچھتے سر ہم لوگوں کو؟ وہ کچھ بھی کریں، ہم تجارت سال بھر کرتے ہیں، ایک موقع آ بے رہا ہے، شک. وہ عید کے موقع پر ہم سے خرید رہے ہیں اور ہم کو ان کو دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو بھی کرے وہ اپنے عمل کے مکلف ہے، ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. سمیہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ کوئی بولتے ہیں 4 اماموں کی نماز الگ الگ ہے، تو ہمیں ان کو کیسے سمجھانا شیخ؟ کیا کیسا ان کو ایکسپلینیشن دینا شیخ؟ ہمیں بولتے ہیں جیسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جیسا میں پڑھا ویسا آپ پڑھو کر کو، انہوں نے ان کی الگ بات کرو، تو کیسا ان کو ایکسپلینیشن کرنا شیخ؟ دیکھیے جب بھی انسان 4 اماموں کی بات کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اتباع سنت پر ابھارنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 4 امام ہیں یہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا چاروں امام نے اپنے سے کوئی دین بنایا ہے کیا؟ ہاں، یہ چاروں ائمہ بھی دین کہاں سے لائے؟ وہیں سے لائے جہاں سے ہم دین سیکھ رہے ہیں. تو ڈائریکٹ سورس اسی کے قرآن و حدیث سے ہم کو دین سیکھنا چاہیے. اور بات جب فقہی اختلافات کی آئے، اگرچہ امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے، اگرچہ امام مالک کی ایک رائے ہے، اگرچہ امام شافعی کی ایک رائے، امام احمد بن حنبل کی رائے، لیکن اگر وہ رائے قرآن و حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، تو خود یہ ائمہ کہا کرتے تھے کہ جب میری قول کو کسی حدیث سے ٹکراتا پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو. تو لہٰذا ایسے وقت میں اتباع سنت کی اہمیت ان کو بتائے. ٹھیک ہے. اور کامیابی 4 امام کی اتباع میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوگا. تو یہ چیز ان کو سمجھائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. سیدہ فردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ سوال یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہمارے پڑوسی یا پھر رشتہ دار ایسے ہی جو بینک میں جاب کرتے ہیں تو ان کے گھر کبھی گئے، چائے کافی کچھ پی لیے کھا لیے، یہ جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے شیخ؟ دیکھیے، اب بینک میں ایک آدمی جاب کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں جو سامان آیا ہوگا کتنے پرسنٹ وہ سود کا ہوگا؟ پتہ نہیں شیخ، ان کا جاب وہی ہے، بس ان کے گھر میں وہی ایک ذریعہ ہے کمائی کا۔ ہاں تو پورا تقریباً ہوگا۔ ویسے تو بینک ہاں کے شیخ، نظام سے انسان کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ بینک پورا ہاں سودی نظام پر چلتا ہے، اور سودی نظام کی مدد کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ لہذا ایسے کسی کے گھر جائیں تو تعلقات کو باقی رکھیں، لیکن کھانے پینے سے پہلے ان کو نصیحت کر دیں، اپنے دل کی بات کو رکھ دیں کہ سود اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، نہ ہم کو کھانا چاہیے نہ کھلانا چاہیے، اور جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، جو آپ کر ہاں رہے میں ہیں غلط ہے۔ بتائی ہوں شیخ، تو انہوں جی۔ بولتے ہیں کہ میرے شوہر کی کمائی کا یہی ذریعہ ہے، بیوی بچوں کو پلنے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے، ان کے شوہر کو دوسرا کوئی کام نہیں آتا، تو ہم لوگ ہوں، مجبور ہیں بول کے بولتے ہیں شیخ ان کے بیوی۔ دیکھیے ان کو کہنا چاہیے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان بچے نہیں ہیں جن کو گورنمنٹ جاب آتی ہے، بینک میں آتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں سودی نظام کی وجہ سے۔ اللہ ہاں سے ایک بار ڈرے شیخ، تو صحیح، ان کے اللہ بیوی راستے پکے کھولے گا۔ ہوتے ہیں الحمدللہ، بیوی یہ سب بہانے مانتے ہیں۔ یہ بہانے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ جی شیخ، جی دعا شیخ، کریں۔ شیخ اور ایک سوال تھا کہ اگر ہوں، کوئی فوٹوگرافر ہیں جو کیا ہے ان کا بھی پیشہ یہی ہے کہ وہ ہوں، کیا ہے ہر فنکشن میں فوٹوگرافی کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ہوں، سارے چیزاں ان کا بزنس ہی وہ ہے ان کا کام، یہودیوں ہوں۔ کے شادی کے، برتھ ڈے کے، اینیورسری کے سارے فوٹوز اور ویڈیوز بنا کر وہ ان کا گزارا کرتے ہیں، تو ایسوں کے گھروں میں بھی جا کے کھانا حرام ہے شک؟ دیکھیے، جانا تو ایک کافر کے گھر میں بھی جائیں، کھانے سے اعتراض کرے، نصیحت ضرور کرے، کیونکہ جب تک تعلقات نہیں ہوں گے آپ نصیحت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے گھر اتنا آنا جانا نہ رکھیں کہ یہ جو فوٹوگرافی ہے یا جس طرح آپ نے اس سے پہلے کہا بینک کا نظام ہے، اس سے ہم خوش ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم خوش ہیں، ان کے معاملات سے ہم خوش ہیں نہیں، ان کے معاملات سے ہم ناراض ہیں۔ اور جو لوگ مجبوری کی بات کرتے ہیں نا، اتنی بھی مجبوری نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے حرام میں ایک حرام ایسا ہے کہ مجبوری کے طور پر وہ حرام حلال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ لیکن یہ سود ایک ایسا حرام ہے، مرنا ہے انسان مر جائے لیکن تب بھی سود نہ کھائے، اسلام اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے، اسلام اس کے سخت جی مخالف ہے۔ لہٰذا ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ رہا فوٹوگرافی وغیرہ کا مسئلہ، جی ہاں، کہ اگر کوئی آدمی اس کو پروفیشن بناتا ہے تو ان الذین کیا ہے وہ قرآن کی آیت کریمہ کے جو فحش چیزوں کو لوگوں میں پھیلاتے اس میں آئے گا فوٹوگرافی کرنا، ظاہری بات ہے غیر محارم کے فوٹو لینا، اسے ادھر ادھر نشر کرنا، سوشل میڈیا کرنا، یہ سی چیزیں غلط ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے اللہ نے رزق کے دروازے بہت کھول کر رکھے، ٹھیک ہے، آپ یہی ایک بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے کو رزق دیا، ہاتھ پیر نہیں ہے لیکن پھر بھی کما کر کھا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرے تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرے صحیح، انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور جس مجبوری کی بات لوگ کرتے ہیں وہ مجبوری نہیں ہے، وہ سہولتیں ہیں۔ مجبوری ایسی کہ انسان مرنے لگ جائے، نہ کرے تو مر جائے، اس کو مجبوری اسلام کہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد شاید ایک اور کلاس بھی ہے، تو میں اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔